ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج میں ماں کے اوپر بات کروں گا۔ آپ نے کافی دفعہ ماں کے اوپر آپ نے سنا ہوگا، لوگوں نے بڑے بڑے رسالے بھی لکھے ہوں گے، بڑے بڑے مضمون بھی لکھے ہوں گے، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہوں گی، مگر آج آپ کو ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ ماں وہ ایسی نعمت ہے جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں، اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی چاہیے، مگر آج پاکستان میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں اور لوگ اپنی جنتوں کو اولڈ ہاؤس میں بیچ دیتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ لعنت جو ہے یہ غریبوں کے گلوں میں نہیں پڑی ہوئی، یہ صرف اور صرف یہ لعنت امیروں کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اولڈ ہاؤس کے ایکسپنس غریب برداشت نہیں کرتے، اگر برداشت کر بھی لیں تو ان کا دل نہیں مانتا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیجیں۔ یہ صرف اور صرف امیروں کے گلے میں یہ لعنت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ اولڈ ہاؤس کے ایکسپنس صرف اور صرف امیر لوگ برداشت کر سکتے ہیں، غریب نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر غریب برداشت کر بھی لیں تو غریب کی فطرت یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جائیں۔ اس کے اوپر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے اس واقعے سے ضرور سبق سیکھنا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے، اور تابعی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں صحابہ کا دیدار کرے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی ماں سے پوچھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس عاشق کی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کیے، اور جب انہوں نے اپنی ماں سے اجازت لی اور جب مدینہ شریف کا سفر باندھا، تو جب مدینہ شریف پہنچے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دروازے پہ جب پہنچے تو دستک دی، تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں کرن سے آیا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، اور اندر سے آواز آئی کہ وہ گھر میں نہیں ہیں، لہٰذا آپ شام تک رکیں۔ بہرحال ان کی ماں نے کہا تھا کہ آپ نے شام ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جانا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کی بات مانی اور بغیر ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کی بات مانی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے کہا گھر میں آ کے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، میرا کوئی عاشق آیا تھا۔ تو ان کو کہا کہ کرن سے حضرت اویس کرنی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ بہرحال ان کی ماں کی اجازت نہیں تھی تو وہ واپس چلے گئے۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، تو انہوں نے اپنا جبہ مبارک حضرت اویس کرنی کے لیے دیا، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ان کو کہا کہ یہ جبہ مبارک لے کے جائیں اور اویس کرنی سے میری امت کے لیے دعا کرائیں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جبہ مبارک دیا اور حضرت علی اور حضرت عمر لے کے گئے اور ان سے ملاقات کی اور ان کو جبہ مبارک دیا اور یہ پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔
ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کی، اور ماں کی خدمت کی اور اتنا مقام ملا۔ اور قیامت والے دن بھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو روکا جائے گا کہ آپ رکیں اور اپنی انگلی کا اشارہ کریں، اور جدھر بھی آپ اشارہ کریں گے، جتنے بھی اس اشارے میں اس دائرے میں آئیں گے، ان سب لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ مقام ہے، یہ مقام ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ اور آخر میں یہی بات کریں گے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنی ماں باپ کی دعائیں لیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ اگر آپ کو اونچی آواز میں بات بھی کر لیتے ہیں تو ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا ہوں، رب کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرو۔ اور یہ اولڈ ہاؤس جو اپنے ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہی ماں باپ 6 بچوں کو بھی پال لیتے ہیں، اور وہی 6 بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے، اور جو سنبھالتے بھی ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کوٹھی کے کسی کونے میں انہوں نے ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے، وہی کمرہ جو ان کا ملازم یوز کرتا ہے، اور آج جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہی کمرہ وہ اپنے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اپنے ملازموں سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے ماں باپ کو آپ نے دوائی دے دی ہے، کیا میرے ماں باپ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ تو آپ کون ہیں سر؟ آپ کو اتنا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، بڑی سیٹ پہ بٹھایا، اور آج آپ اپنے ملازموں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ کا خیال کیا ہے یا نہیں؟ شرم نہیں آتی؟ شرم تجھ کو مگر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا ہے، وہ مہربانی فرما کر، یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، مہربانی فرما کر اپنی جنتوں کو اپنے پاس واپس لے کے آئیں، اور اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، یقین کریں، یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے۔ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ میرے پوتے کیسے کھیل رہے ہیں، میرے بچے کیسے بڑے ہو رہے ہیں، میرے بچے کیسے خوش ہیں۔ وہ آپ سے کیا مانگیں گے؟ آپ کو سب کچھ دیا، اور آج ان کی خدمت کی باری آئی تو آپ ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار، محبت اور استقامت کے ساتھ رکھے۔ آمین ثم آمین۔